السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مؤمنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اپنے تمام معاملات میں، اپنے تمام اقوال میں، اعمال میں، فیصلوں میں اللہ تبارک و تعالی کے تقوی، اس کی یاد اور اس کا لحاظ رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آج کے اس پہلے خطبے میں اسی تقوی کے بارے میں ایک آیت قرآن اور 2 یا 3 فرامین اہل بیت علیہم السلام عرض کرتا ہوں کہ جو اس تقوی کے معاملے کی اہمیت اور کس قدر ہمارے کاموں کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے یا نہ ہونے میں تقوی کا کردار ہے، آپ توجہ فرمائیے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 ہے، اور یہ آیت قصہ بیان کر رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول، ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ جیسا وہ حقیقت میں ہے سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ ہوئی۔ توجہ فرمائیے گا، ہم میں سے ہر ایک کوشش کرتا ہے نیکیاں کرے، نیک اعمال کرے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس نے ہماری آزمائش کرنی ہے، آزمانا ہے ہمیں، تو اس نے کچھ معیار بتائے کہ جب تم کوئی نیک کام کرنے لگو تو اس معیار سے گرا کے نہ کرنا ورنہ قبول نہیں کروں گا۔ لہذا ہر وہ شخص جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ صرف یہ ہم و غم نہیں ہے کہ میں نیک کام کروں، بلکہ اس کا بھی اس کو معلوم ہے کہ بعض اوقات نیک کام قبول نہیں ہوتے۔ قبولیت کی شرط کیا ہے؟ تو توجہ کیجیے۔ تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ جس کی قبول نہیں ہوئی تھی وہ دوسرے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ یہ بھی برے رویے والے لوگوں کی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ جب
کسی معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو بجائے یہ کہ اپنا جائزہ لیں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، وہ جو آگے بڑھ گیا ہوتا ہے اس سے حسد اور اس سے دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ تو یہاں بھی معاملہ ایسا ہوا، اپنے بھائی سے کہنے لگا تجھے میں ضرور قتل کروں گا۔ اب جو اس کے بھائی نے جواب دیا، روایات میں جن کا نام حابیل ہے، حابیل نے جو قابیل کو جواب دیا اس بات کے مقابلے میں، وہ جواب کیا تھا؟ وہ معیار ہے کاموں کی قبولیت کا۔ تو اس نے کہا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، یعنی مجھے کیوں مارتے ہو؟ پرابلم تمہاری طرف سے ہے، میری طرف سے تھوڑی ہے۔ میں نے تھوڑی اللہ سے کہا ہے کہ میرا قبول کر، اس کا قبول نہ کر، کہ وہ میری بات مان کر اس نے ایسا کیا ہے۔ اپنا پرابلم چیک کرو، اور وہ کیا ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نیکی کرتے وقت معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، اللہ صرف صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے۔ یعنی جس عمل کی بنیاد اس کا طریقہ انجام دینے کا تقوی سے خالی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، چاہے کوئی لاکھوں کروڑوں خرچ کر دے۔ تقوی یعنی تقوی کا ایک معنی کیا ہے؟ تقوی کے اندر ایک چھپی ہوئی چیز کیا ہے کہ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا تقوی، یعنی جو ہے وہ خدا کی خاطر ہے، جو میں کر رہا ہوں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے پیور کر کے، خالص کر کے۔ اللہ ملاوٹ والا مال قبول نہیں کرتا۔ میں اللہ کے لیے بھی کر رہا ہوں اور ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجمع بھی دیکھ رہا ہے، تھوڑا زیادہ اچھا کر دوں، تو اللہ کے لیے تو کر رہی ہوں، چلو یہ بینیفٹ بھی مل جائے گا، لوگوں میں بھی بڑی واہ واہ ہو جائے گی کہ میں نے یہ کر دیا۔ ادھر ملاوٹ ہوئی، ادھر کام خراب ہو گیا۔ تقوی یعنی کیئرفلنس، تقوی یعنی میری محنت اپنے صحیح انجام تک پہنچے، اس میں کوئی خرابی نہ آنے پائے۔ بس تقوی یعنی خالص اللہ کے لیے کرنا، اور تقوی یعنی جو کام کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، جس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی تقوی سے خالی نہ ہو۔ یعنی میں حرام راستے سے اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا۔ تو یہ آیت، اب اسی آیت سے مربوط کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر میں ایک باب ہے جس کا نام ہے باب الطاعت والتقوی، اللہ کی اطاعت اور تقوی کا باب۔ اس کی حدیث نمبر 5، عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے۔ قال، امام نے فرمایا، کان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ یقول، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ امیر المؤمنین یعنی امام علی علیہ السلام ایک مرتبہ نہیں، بار بار اس جملے کی تکرار فرمایا کرتے تھے، یعنی اس کی امپورٹنس ایسی ہے۔ امام امیر المؤمنین فرمایا کرتے تھے، بہت توجہ سے سنیے گا، لا یقل عمل مع تقوی، تقوی کے ساتھ انجام دیا جانے والا عمل قلیل نہیں ہوتا، یعنی اگرچہ تمہیں تھوڑا لگ رہا ہو۔ ایک بندے نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ایک نے 2000 پڑھی ہے، تو بظاہر وہ 2 بہت کم لگیں گی نا 2000 کے مقابلے میں، لیکن مولا فرما رہے اگر وہ تمہارا قلیل عمل تقوی کے ساتھ ہے پھر مت سمجھو کہ وہ قلیل ہے۔ پھر اس کی دلیل میں، اس کی وضاحت میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، وہ عمل کیوں کر قلیل ہو سکتا ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف مل جائے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے پھر وہ جتنا بھی چھوٹا لگ رہا ہے تمہیں، وہ عمل قلیل
نہیں رہتا۔ جس طرح روایت ہے، اسی کی وضاحت میں عرض کروں، روایت ہے کہ فرمایا اگر کوئی شخص صرف 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اسے پتہ ہو کہ میں اللہ سے ان الفاظ میں کیا عہد و پیمان کر رہا ہوں اور اللہ کے سامنے کن باتوں کا اقرار کر رہا ہوں اور کس طرح اپنے گزشتہ کاموں کی معافی مانگ رہا ہوں، صرف 2 رکعت نماز ایسی پڑھے اللہ کی بارگاہ میں، تو جب وہ اس نماز کو ختم کرتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان تمام معاملات کو اللہ حل کر دیتا ہے۔ 2 رکعت نماز فقط، لیکن کوالٹی والی، تقوی والی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ باب التقوی کی، باب الطاعت والتقوی کی روایت نمبر 5 تھی، اور اگلی روایت نمبر 7 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ راوی معروف ہے مفضل ابن عمر، یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، میں امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا، تو ہم نے اعمال کا ذکر کیا، توجہ فرمائیں وقت کی کمی ہے، تو ہم نے اعمال کا ذکر کیا، جب اعمال فلان کیسے عمل کرتا ہے، کیسے عمل کرتا ہے، تو میں نے کہا کہ میرا عمل تو بہت ہی ضعیف ہے، میرا عمل بہت کمزور اور ضعیف ہے۔ تو امام نے فرمایا رک، استغفر اللہ، کہ جو تو نے بات کہی ہے اللہ پر، اللہ کے سامنے استغفار کر۔ دیکھیں ایک دفعہ انسان انکساری کی وجہ سے کہتا ہے ہمارا عمل کیا عمل ہے، یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ واقعاً بندہ نیک ہو اور پھر کہے کہ مثلا اللہ کے بارے میں بدگمانی کرے، ایک دفعہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، ایک دفعہ ہے اپنے عمل کے بارے میں اللہ سے بدگمانی کرنا۔ تو فرمایا اللہ سے استغفار کر، پھر مجھ سے فرمایا ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی۔ امام نے فرمایا دیکھ، تقوی کے ساتھ قلیل عمل بہتر ہے بغیر تقوی کے کثیر عمل سے، یعنی حلال سے کمائے ہوئے 10 روپے بہتر ہیں اللہ کی راہ میں جب خرچ کیے جائیں، بہتر ہے حرام سے کمائے ہوئے لاکھوں کروڑوں دینے سے۔ اللہ کو زیادہ پیسے نہیں چاہیے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو دے رہا ہے تو، یہ جہاں سے تو نے لیا ہے وہاں بھی میری مرضی کا لحاظ کیا ہے، یا کماتے ہوئے ابلیس کی مرضی اور بیچ میں سے کچھ اللہ کو دے کے ادھر سے بھی کام بیلنس کر لو۔ اللہ قبول نہیں کرتا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، بعض لوگ اگر یہ نظریہ رکھتے ہو کہ مثلا اگر حرام آمدن کا ذریعہ ہے تو اس میں سے کئی نیک کام میں دے دو، یتیم کو دے دو، مدرسے میں دے دو، فلان کرا دو، مجلس کرا دو، اس سے اللہ قبول کرے گا۔ ایک رائے بھی قبول نہیں کرتا اللہ حرام کی، توجہ فرمائیں۔ لہٰذا انسان کو معلوم ہونا چاہیے، اس کو خبردار ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہوگا جس کی بنیاد تقوی پر ہے، اور تقوی کا مطلب ہے وہ حرام طریقے سے کمائی گئی چیز نہ ہو۔ پھر امام نے فرمایا کتنی بہترین فرمایا کہ ہاں ایک تمہیں مثال دیتا ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ زیادہ عمل لیکن تقوی کے ساتھ نہ ہو تو کیسے قبول نہیں، کیسے بہتر نہیں ہے؟ قلیل بہتر ہے تقوی کے ساتھ جو ہو، لیکن کثیر بغیر تقوی کیوں بہتر نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں سنو، مثال اس شخص کی دیتا ہوں جو لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، یعنی غریبوں مسکینوں کو کھلاتا ہے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ بڑی رفاقت کرتا ہے، اچھے سلوک کرتا ہے، اور لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں، اپنے مسائل لے کر وہ حل کرتا ہے، لیکن اس کا ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ دَخَلَ فِيهِ، جب بھی اس کے سامنے حرام کا دروازہ کھلتا ہے وہاں بھی فوراً داخل ہو جاتا ہے، حرام کا چانس بھی نہیں چھوڑتا، حرام کی محفل بھی جہاں پہ حرام کی لذت اویلیبل ہو اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ بلا تقوی بندہ ہے،
یہ کام کر رہے ہیں نیک، لیکن اللہ کی نافرمانی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. تو یہ وہ عمل ہے جو بلا تقوی ہے. اور اسی طرح ایک دوسرا شخص ہے، اس کی مثال سن، اور وہ یہ ہے کہ اس کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ لوگوں کو اتنے کھانے کھلائے، نہ اس کے پاس اتنے اسباب ہیں کہ وہ ہمسایوں کو مثلا تحفے دے، ان کا خیال رکھے، لوگوں کے مسائل حل کرے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. لیکن اس کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کے سامنے اگر حرام کا دروازہ کھلے خود کو کنٹرول کرتا ہے، اس حرام کے دروازے میں داخل نہیں ہوتا. اس کا تھوڑا عمل بھی اس کے کثیر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتر ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس خلاصہ اور نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں سبقت کی بھی توفیق دے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رہے کہ اللہ کو بہت بڑا ڈھیر نہیں چاہیے. ہاں ڈھیر بھی ہو اور تقوی کی بنیاد پر ہو تو نور علی نور، لیکن اگر ہم حلال طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں تقوی کی بنیاد پہ کام نہ کریں اور نیک کام کر دیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں بغیر تقوی کے عمل قبول نہیں ہوتا. پروردگار سمجھنے کی اور اپنے ہر عمل کو تقوی کی بنیاد پر انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد. وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوسرے خطبے میں ایک مرتبہ پھر پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو تقوی الہی یعنی اپنے تمام معاملات میں اللہ کا لحاظ اور اللہ سے ڈر اور حیا کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دوسرے خطبے میں بنیادی طور پر ایک ہی موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع عالم استکبار اور عالم کفر کا دین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہ محاذ ہے جو فلسطین میں اور لبنان میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اگرچہ دنیا کے ہر خطے میں، چاہے ہمارا اپنا کشمیر ہو، چاہے میانمار کا علاقہ ہو، چاہے دیگر علاقے ہو، سب اہم ہیں اور سب امت کی توجہ اور امت کی وحدت اور اکٹھے ہو کر قیام کا مطالبہ کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے کے لوگوں سے ان کے زمانے میں پیش آنے والی جو چیلنجز تھے ان کے بارے میں سوال کرنے والا ہے کہ تم نے کیا رول پلے کیا، تم نے کیا کردار ادا کیا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے شیعہ سنی دونوں کی
کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو شخص اس حالت میں بیدار ہو کہ مسلمانوں کی مشکلات اس کے لیے اہم نہ ہو، اسے پرواہ نہ ہو، فلیس بمسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسلم نہیں ہے۔ یعنی میری وہ امت جس کی مثال ایک بدن کی سی ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ اگرچہ بظاہر مسلمان ہیں اس دنیا میں، لیکن روز قیامت کیا بن کے اٹھتا ہے اللہ بہتر جانے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ محاذ پہلے جو فلسطین میں تھا، غزہ میں ظلم جاری تھا، اب لبنان تک آ گیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کردار اور اس کا رول کیا بنتا ہے، کیا کر سکتا ہے اس میں۔ زبان سے کر سکتا ہے، ہاتھ سے کر سکتا ہے، اپنے مال سے کر سکتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں فقط ایک تعزیت نامہ کہ جو مرجع عالی قدر آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کی طرف سے مجاہد عظیم سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی مظلومانہ شہادت اور ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں کی شہادت پر جاری کیا گیا۔ آپ اس کو سن لیجئے اور ہماری افکار کو ایک لائن میں لانے کے لیے اور ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے اور کیسے سوچنا چاہیے، یہ ان کا تعزیت نامہ کافی ہے۔ جب سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی تو 28 ستمبر کو آیت اللہ سیستانی کے دفتر سے ان کی طرف سے یہ لیٹر جاری کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ یہ بہت ہی عظمت والی آیت ہے، جن لوگوں کا ذکر ہے اس میں، اور آیت اللہ سیستانی نے سید حسن اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا مومنوں میں ایسے مرد ہیں، عجیب ہے نا، حالانکہ مومن تو سارے مرد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں میں کچھ مرد۔ ایک دفعہ مرد عورت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اور ایک دفعہ مرد مردانگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، شجاعت کے معنی، غیرت کے معنی۔ فرمایا مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ یعنی آج اس زمانے میں مراد کیا ہے؟ سید حسن نصر اللہ، یہ ان کے خلاف اسرائیل امریکہ کے خلاف ڈٹے ہوئے یہ لوگ، اگرچہ ان کی اور ان کی ظاہری طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں، اپنے ایمان کی طاقت سے ڈٹے ہوئے۔ ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں اور ذرا بھی نہیں بدلے۔ ان کی پچھلوں کی شہادتوں سے یہ نہیں ڈرے، راستہ وہی ہے، کیونکہ ان کو کھڑا رکھنے والی طاقت ایمان کی طاقت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو پھر لکھتے ہیں ہم نے انتہائی افسوس اور غم کے ساتھ یہ خبر سنی کہ علامہ حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نصر اللہ اور ان کے برادران جو مقاومت شریفہ یعنی لبنانی مقاومت کا حصہ تھے اور درجنوں معصوم شہری عزیز بیروت کے علاقے میں اسرائیلی دشمن کی جانب سے کیے گئے المناک قتل عام میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ عظیم شہید ایک بے نظیر قائد تھے کہ جس کی مثال حالیہ دہائیوں میں بہت ہی کم ملتی ہے۔ شہید نے اسرائیلی قبضے کے خلاف فتح حاصل کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا اور لبنان کی سرزمین کو آزاد کرایا۔ انہوں نے عراقیوں کی بھی جو مدد ہو سکتی تھی وہ مدد کی۔ مومن سرحدوں میں قید نہیں ہوتا، جہاں پر دیکھا کہ ضرورت ہے وہاں پر رسک لیا اپنی جان کا، اپنی اس پوری تنظیم کا، کہ ظاہر ہے کہ پھر دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے عراقیوں کی بھی جو مدد ہو سکتی تھی وہ مدد کی اور ان کو داعش کے دہشت گردوں سے نجات دلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں انہوں نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ اپنی قیمتی جان اس راستے میں قربان کر دی۔ ہم معزز
لبنانی قوم اور دنیا بھر کی تمام مظلوم اقوام کو اس عظیم سانحے پر تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت اور رضا میں جگہ دے، اور انہیں اپنے اولیاء محمد اور ان کی پاک آل علیہم السلام کے ساتھ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ اور تمام سوگواروں کو صبر اور تسلی عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اس جملے پہ اپنی بات تمام کروں۔ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ جو بھی ہمارے بس میں ہو، بس یہاں پہ آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر قابل اعتماد لوگوں کی طرف سے ظاہر ہے کہ بموں کے نیچے دفن کیا جا رہا ہے ان کو، اگر امداد کے لیے آپ سے مومنین سے اپیل کی جائے تو پھر کوئی بھی یعنی اس جہاد کے اندر اس طریقے سے مالی جہاد کے ذریعے سے اپنا نام لکھوانے میں کمی اور کوتاہی نہ کرے، اور ساتھ میں دعا کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تہران میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنائی امام نماز جمعہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پورا خطرہ ہے کہ ظالم اور طاقتور دشمن وہاں پر بمباری کر سکتا ہے، وہاں پر میزائل سے حملہ کر سکتا ہے، لیکن اس وقت زیادہ ضروری یہ ہے کہ بتایا جائے کہ سید نصر اللہ، حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھی اور دیگر اسماعیل حنیہ جتنے بھی یہ شہید ہوئے ہیں، ان کو شہید کر کے یہ مت سمجھنا کہ تم نے ہمارے دلوں میں کوئی خوف پیدا کر لیے۔ ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسن و امام حسین شہید کربلا کے ماننے والے ہیں۔ شہادتوں سے ہم اور طاقتور ہوتے ہیں، شہادتوں سے ہمارا عشق اور جذبہ اللہ سے ملاقات کا اور بڑھتا ہے۔ ڈرنے والی قوم وہ قوم ہم نہیں ہیں۔ پروردگار عالم سارے مکتب اہل بیت والوں کو بلکہ ساری امت کو اس محاذ پر متحد ہو کر ان ظالم دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی